اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تاریخ اسلامی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلجوق فرمانرواؤں کے سلسلے کے آخری قابل ذکر رہنما سنجر سلجوق ایک نیک، بردبار، ذہین و شجاع حکمران جن کا دور علمی ترقی کے لحاظ سے یادگار دور ہے کے بارے میں تاریخ کے صفحات کیا کہتے ہیں، آپ کو اس بارے میں روشناس کرائیں گے۔ عظیم سلجوقی فرمانروا سنجر سلجوقی کا طویل دور امن و استحکام اور علمی ترقی کے لحاظ سے مثالی دور ہے۔ وہ اپنے دور میں سلطان الاعظم کہلاتے تھے اور ان کی گوناگو خوبیوں اور ان کے درخشاں کارناموں کے پیش نظر یہ خطاب ان کے لیے بے جا نہیں۔ سنجر رجب 479 ہجری بمطابق 1086 عیسوی میں شمالی عراق کی مشہور شہر سنجار میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر موصل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اسی شہر کی مناسبت سے ان کا نام سنجر رکھا گیا۔ سنجر جب 6 برس کے ہوئے تو اپنے والد ملک شاہ سلجوقی کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات صرف سلجوقی مملکت ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ ملک شاہ نے اپنے غیر معمولی حسن انتظام کے ذریعے ایک ایسی مملکت میں امن و استحکام قائم کر رکھا تھا جس کا رقبہ کم و بیش 15,000 مربع میل تھا۔ یہ مسلم دنیا کے اوج کمال کا عہد تھا۔ شمالی اندلس میں یوسف بن تاشفین نے مسیحیوں کو شکست دے رکھی تھی۔ بر صغیر میں ابراہیم غزنوی نے لاہور اور ملتان کے علاقوں میں اسلامی مملکت قائم کر رکھی تھی۔ ایشیا کوچک موجودہ ایشیائی ترکی سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے رومیوں کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ان حالات میں یورپ کو شدید خوف تھا کہ مسلمان کہیں یورپ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے یورپ نے متحد ہو کر فلسطین پر یلغار کر دی اور صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ اگر سلجوقی حکمران متحد ہوتے تو شاید مسیحی لشکر کو اتنی جرأت نہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ملک شاہ سلجوقی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین کا مسئلہ تنازع کا باعث بن گیا۔ ملک شاہ کے 4 بیٹے تھے، برقیارق، محمد، سنجر اور محمود۔ ان میں سب سے بڑے برقیارق تھے۔ ملک شاہ بھی انہی کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے اور سلجوقی امراء کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ملک شاہ کی ایک بیوی ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود کو سربراہ بنانے کی آرزو مند تھی۔ حالانکہ محمود کی عمر اس وقت صرف 4 برس تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برقیارق نے رے میں اور محمود نے اصفہان میں تخت سنبھال لیا۔ اس صورتحال کے باعث ملک شاہ کے بھائی بھی قیادت کا دعویٰ کرنے کے لیے گئے، تاہم ملک شاہ کی بیوہ ترکان خاتون ملک شاہ کے بھائیوں اور بیٹے محمود کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اب ملک شاہ کے 2 بیٹوں برقیارق اور محمد میں ٹھن گئی، تاہم 5 برس بعد 497 ہجری بمطابق 1103 عیسوی میں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور مملکت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ بغداد اور اس کے مشرق کے علاقے برقیارق اور موصل، جزیرہ، دیار بکر اور شام محمد کے حصے میں آئی۔ صلح کے صرف 4 سال بعد ربیع الثانی 498 ہجری بمطابق دسمبر 1104 عیسوی میں
برقیارق کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد محمد پوری سلجوقی سلطنت کے حکمران تسلیم کر لیے گئے، لیکن اس طویل عرصے میں عالمی نقشے پر کئی تبدیلیاں عمل میں آ چکی تھیں۔ مسیحی بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے، ساحل شام اور فلسطین پر بھی مسیحی پرچم لہرا رہا تھا، اور جنوبی حصوں میں الرہا اور انطاکیہ کی مسیحی ریاستیں وجود میں آ چکی تھی۔ ادھر ایشیا کوچک میں سلجوقی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسرا خطرہ داخلی تھا، یعنی مملکت میں باطنی فرقے کے لوگ زور پکڑ گئے تھے۔ یہ ملحدانہ عقائد رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ 12 برس کی اس خانہ جنگی میں سنجر نے عملاً حصہ نہ لیا، البتہ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 490 ہجری بمطابق 1097 عیسوی میں ہو چکا تھا، جب ان کے بھائی برقیارق نے انہیں خراسان اور مشرقی صوبوں کا والی مقرر کیا تھا۔ سنجر نے اپنے قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر اسی وقت سے دکھانا شروع کر دیے تھے، اور یہ انہی کی سیاسی تدابیر کا نتیجہ تھا کہ ایسے وقت جبکہ مملکت کے اطراف میں خطرات منڈلا رہے تھے اور مملکت کے اندر باطنیوں کا فتنہ عروج پر تھا، رے، نیشاپور، ہرات، مرو، بلخ، بخارا، سمرقند اور خوارزم میں امن تھا، اور یہاں تیزی سے علمی اور تمدنی ترقی ہو رہی تھی۔ محمد نے 13 سال حکومت کی۔ وہ بہت نیک اور نفیس حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں باطنیوں کی بے خونی پر بھرپور توجہ دی تھی، گو کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے، لیکن ان کی کوششوں سے باطنیوں کے کئی قلعے فتح کیے گئے۔ ذی الحجہ 511 ہجری بمطابق اپریل 1118 عیسوی میں محمد کا انتقال ہو گیا۔ محمد اور سنجر میں بہت محبت تھی، اس لیے محمد نے اپنے بیٹے محمود کو سنجر کی اطاعت کرنے کی وصیت کی تھی۔ محمد کی وفات کے بعد محمود نے اصفہان میں اقتدار سنبھالا۔ مغربی ایران، عراق، جزیرہ دجلہ اور فرات کا درمیانی شمالی علاقہ پر محمود کی حکمرانی تھی، اور مشرقی حصے یعنی خراسان اور ترکستان کے امور مملکت کی نگرانی محمود کے چچا سنجر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت مرو کو بنایا تھا۔ کچھ عرصے بعد محمود نے سرکشی اختیار کی اور ان سے کچھ باقاعدگیاں سرزد ہوئیں، تو سنجر نے آگے بڑھ کر اس سے حکومت چھین لی، لیکن سنجر کی والدہ نے اس پر ناخوشی کا اظہار کیا، جس کے بعد سنجر نے محمود کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ پوری مملکت سلجوقیہ میں جہاں جہاں خطبہ پڑھا جائے وہاں خطبے میں سنجر کے نام کے بعد محمود کا نام بھی لیا جائے۔ سنجر کا کوئی بیٹا نہ تھا، وہ محمود سے بہت محبت کرتے تھے۔ سنجر نے 61 برس حکومت کی۔ پہلے 20 برس اپنے بھائیوں برقیارق اور محمد کے مقرر کردہ حاکم کی حیثیت سے فرائض انجام دیے، اور آخر کے 41 برس خود مختار حاکم کی حیثیت سے بسر کیے۔ اس دوران انہوں نے 19 جنگیں لڑی اور 2 کے سوا سب میں کامیابی حاصل کی۔ سنجر نے پہلا بڑا کارنامہ اپنے بھائی محمد کے دور حکومت میں انجام دیا۔ 510 ہجری بمطابق 1116 عیسوی میں انہوں نے غزنی کی ریاست پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں وہاں غور کے لوگ حکمران تھے۔ سنجر نے غوریوں کو شکست دی اور بہرام شاہ غزنی کا اقتدار بحال کر دیا۔ اس مہم میں غزنی کا بہت بڑا خزانہ سنجر کے ہاتھ لگا،
جس میں 5 بیش قیمت تاج بھی تھے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی۔ 17 تخت سونے چاندی کے تھے اور جواہرات سے مرصع 1300 زیورات ان کے علاوہ تھے۔ اس فتح کے بعد غزنی کی حکومت سلجوقی سلطنت کی باج گزار بن گئی۔ یہ ایسی کامیابی تھی کہ اس سے قبل کسی سلجوقی حکمران کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں طبقات ناصری کے مطابق غزنی اور غزنوی مقبوضات یعنی پاکستان میں لاہور اور ملتان کے علاقوں میں سنجر کا خطبہ اور سکہ رائج ہوا۔ جب سنجر خود مختار حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے باطنی فرقے کی طرف توجہ دی۔ یہ لوگ عباسی خلافت کے سخت دشمن تھے اور کئی برسوں سے ہنگاموں اور شورشوں میں مصروف تھے۔ 4 صدی ہجری میں کعبۃ اللہ میں حاجیوں کو شہید کر چکے تھے۔ ایک بار حجر اسود اٹھا لے گئے تھے۔ پاکستان کے علاقے میں ملتان اور منصورہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ انہوں نے افغانستان میں غور کے قبائل کو اپنے گمراہ کن عقائد قبول کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اصفہان میں ان کی ایسی دہشت پھیل گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مقررہ وقت پر گھر نہ آتا تو سمجھ لیا جاتا کہ باطنی دہشت گرد اسے اٹھا لے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے مغربی ایران سے شام تک کے علاقے کے دشوار گزار پہاڑوں میں 50 قلعے بنا رکھے تھے۔ ان میں 17,000 باطنی فدائی چھپے رہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مرکز قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ باطنی تحریک کا بانی اور باطنیوں کا قید حسن بن صبا تھا۔ سنجر نے جب اقتدار سنبھالا تو باطنی قلعہ الموت میں بدستور سرگرم تھے۔ سنجر کے بھائی محمد نے باطنیوں کے بہت سے قلعے تسخیر کر لیے تھے اور قلعہ الموت کا بھی محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اسی عرصے میں محمد کا انتقال ہو گیا اور یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا۔ سنجر نے حکمران بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ قلعے کا پھر سے محاصرہ کیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اسی دوران ایک دن سنجر نے اپنے خیمے میں اپنے بستر کے قریب ایک خنجر زمین میں گڑا دیکھا جس کے ساتھ ایک رکہ منسلک تھا۔ رکہ میں لکھا تھا، اے سنجر، اگر تمہاری رعایت منظور نہ ہوتی تو اس سخت زمین میں خنجر پیوست کرنے کی بجائے تمہارے نرم سینے میں یہ خنجر گاڑ دینا زیادہ آسان تھا۔ سنجر نے یہ خط پڑھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کی فوج اور خدام میں باطنی فدائین موجود تھے۔ ان کالی بھیڑوں کے ہوتے ہوئے باطنیوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنا بہت دشوار تھا۔ خنجر کے ساتھ جو خط تھا اس میں صلح کی خواہش بھی ظاہر کی گئی تھی۔ چنانچہ سنجر نے مناسب سمجھا کہ مصالحت کر لی جائے، جو مندرجہ ذیل شرائط پر ہوئی۔ نمبر 1، باطنی اپنے قلعوں میں کسی نئی فوجی عمارت کا اضافہ نہ کریں گے۔ نمبر 2، نیا اسلحہ اور منجیقیں نہ خریدیں گے۔ نمبر 3، کوئی نیا شخص مرید نہیں بنایا جائے گا۔ اس مصالحت کے بعد حسن بن صبا کا 518 ہجری بمطابق 1124 عیسوی میں انتقال ہو گیا اور سنجر کے بقیہ دور حکومت میں باطنی کسی حد تک پرسکون رہے۔ سنجر کی ایک اہم کامیابی غور کے کوہستانی علاقے کی فتح ہے۔ جب غور کی سلطنت علاء الدین حسین کو حاصل ہوئی تو انہوں نے سنجر کی بالادستی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ہرات اور چشت کے درمیانی علاقے ادبا میں سنجر اور علاء الدین کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ غوریوں کو شکست ہوئی۔ علاء الدین
قیدی بنا لیے گئے، لیکن سنجر نے انہیں جلد رہا کر کے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ سنجر کی ایک اور کامیابی 524 ہجری بمطابق 1130 عیسوی میں سمرقند کے حاکم احمد بن سلیمان کی بغاوت کا خاتمہ ہے۔ ایک اور خونریز جنگ سنجر کے بھتیجے مسعود کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے دینور کے مقام پر 526 ہجری بمطابق 1132 عیسوی میں لڑی گئی۔ 535 ہجری بمطابق 1140 عیسوی میں سمرقند کے حاکم نے پھر بغاوت کی تو سنجر نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا، لیکن حاکم سمرقند احمد خان فالج کا شکار ہو کر وفات پا گئے تو شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ سنجر نے احمد خان کے لڑکے کو حاکم بنایا۔ 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی تک سنجر کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر قرا خطائیوں کی جانب سے انہیں ایک بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔